آج ہم بات کریں گے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ شکریہ امیر صاحب۔ آپ ابھی اسمبلی کے اجلاس سے آ رہے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 2-3 دن سے ہندوستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر بہت زیادہ شیلنگ کی جا رہی تھی۔ جس وقت ونگ کمانڈر ابھی نندن کو ہم واگا بارڈر سے بھارت بھیج رہے تھے تو اسی وقت انہوں نے یہ شیلنگ شروع کر دی، پھر انہوں نے ایک ڈیڈ باڈی بھیجی شاکر اللہ کی۔ اب لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ صورتحال مزید ٹینس ہو رہی ہے یا ٹھنڈی ہو رہی ہے؟ میر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جتنی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اب ہندوستان کو بھی اور پاکستان دونوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں، معاملات کو گفت و شنید سے طے کریں، اور یہ تناؤ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ دوسری صورتحال یہ ہے کہ آج قدرے لائن آف کنٹرول میں کچھ جو شیلنگ ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور میری خواہش بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، یہ مزید کم ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ٹینشنز مزید جنم لیتی ہیں اور ایسکلیشن کا ہمیشہ خوف رہتا ہے۔ تیسری صورتحال کی نوعیت یہ ہے کہ آج بھارت کے اندر جو مودی سرکار نے نیریٹو بلڈ کیا تھا اس کی کلائی کھل گئی ہے۔ آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جو ہم نے 300-350 دہشت گردوں کی ہلاکت کی بات کی تھی وہ درست نہیں ہے۔ آج وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کے 2 جہاز مارے گئے۔ آج وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، وہ ایک جہاز مان رہے ہیں، 2 تو نہیں مان رہے؟ 2 مان گئے ہم؟ بالکل 2 ہیں، ایک یہاں جس کا ملبہ ہمارے ہاں اور ایک اس طرف گرا ہے، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آج وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے اس کا برعکس ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر مودی سرکار کہہ رہی تھی کہ OIC کے اجلاس پہ سشما جی کی دعوت جو ہے بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، تو آج کانگریس کے ترجمان نے جو قراردادیں وہاں پاس ہوئیں جس میں کشمیر کا ذکر ہے، جس میں جارحیت کا، پاکستان کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کو تسلیم کیا گیا ہے، وہ انہوں نے سامنے رکھتی۔ انہوں نے کہا اگر یہ کامیابی ہے تو ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ ایک نئی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر مودی سرکار چاہ رہی تھی کہ وار فرینزی کریٹ کر کے، اور میڈیا کا ایک سیکشن ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ہم اپنے الیکشن کے ماحول کو سیدھا کریں۔ لیکن آج ممبئی میں، آج دلی میں امن کی ریلیاں نکل رہی ہیں۔ پاکستان تو امن کا پہلے دن سے خواہش مند تھا۔ آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہندوستان اور پاکستان کے جو وہاں طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مل کر سے نو ٹو وار کے پلیکارڈز انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا کلیئر، آپ ان اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ زبردست، کمال ہے۔ یہ ہے، اس سے شو کیا ہوتا ہے؟ اس سے شو ہوتا ہے کہ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا کہ میری رائے میں ہندوستان میں ایک بہت بڑی کانسٹیٹوئنسی فار پیس ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں جو جنگ نہیں چاہتے، ان کو جنگ کے بھیانک اثرات بٹ دے آر ہوسٹیج آف اے مائنورٹی۔ یس، دے آر ہوسٹیج آف اے مائنورٹی، آپ نے صحیح کہا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر دھیرے دھیرے نیریٹو ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور ان کو مزید جو ہے خفت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے 3-4 دن گزرے، ان 3-4 دنوں میں بہت سے ایسے ہمیں منصوبوں کا پتہ چل رہا ہے جس میں کہ ہندوستان کو اسرائیل کی حمایت حاصل تھی اور وہ پاکستان پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بروقت پتہ چل گیا اور انہوں نے ہندوستان کو بتا دیا کہ دیکھیں ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ جو راجستھان کے راستے سے جو ہندوستان اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس بارے میں آپ نے کوئی انٹرنیشنل پلیئرز کو، دوست ممالک کو بتایا ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے اس سازش میں اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اسرائیل بھی ہے؟ میر صاحب، 26 کا جو جارحیت اور جو ایگریشن کا ایکٹ ہوا ہے، اس کی اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو کوشش کی گئی وہ تھی، وہ آپ کا اکاڑا اور بہاولپور کی طرف سے ان کے ایک فارمیشن وہاں سے جہازوں کی اٹھی
اور وہاں سے انہوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی. پاکستان ایئر فورس نے ان کو انگیج کیا اور ڈینائی کیا, پش بیک کیا, اور وہ لوٹ گئے. دوسری کوشش انہوں نے لاہور سیالکوٹ بارڈر کی طرف سے کی. اگین پاکستان ایئر فورس نے انگیج کیا, پش بیک کیا. تیسری جو فارمیشن تھی وہ ان کی اٹھی, اور جو ہیویئر تھی وہ اٹھی لائن آف کنٹرول کی جانب سے مظفر آباد کی طرف سے, جس میں سے کچھ جہاز واپس مڑ گئے, اور ان میں سے ایک اچھا بڑا ایک جتھا جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے, 4 سے 5 ناٹیکل مائلز اندر داخل ہوتا ہے, اور وہ کارروائی کرتا ہے. اور اس کارروائی کو پھر جب ہمارے جہاز جاتے ہیں, اسکریمبل کرتے ہیں, تو وہاں سے وہ دوڑتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور اس کے بعد پھر پاکستان نے دوسرے روز رسپونڈ کیا, وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. یہ تھوڑا سا آپ جائزہ لیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مسعود اظہر صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, پابندی تو ان پہ 2002 میں 2003 میں لگ گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بار بار ان کے نام پہ پاکستان جو ہے اس کو کبھی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی جاتی ہے, کبھی اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو آپ کی حکومت کو تو بھی آئے ہوئے 6-7 مہینے ہوئے ہیں, تو سوشل ایکشن جو نیشنل ایکشن پلان تھا نیپ, وہ تو پچھلی حکومت نے بنایا تھا, اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں تائید شامل تھی, آپ کی بھی تائید شامل تھی. تو آپ نے آ کے تو اس نیپ کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ کیونکہ اس میں تو یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ بینڈ آؤٹ فٹس جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. میر صاحب آپ نے صحیح نشاندہی کی. نیشنل ایکشن پلان پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہوا, تب ہم اپوزیشن میں تھے, اور جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ حکومت کا حصہ تھے. لیکن ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا, اس کے بعد پوری قوم ایک صدمے کی حالت میں تھی, اور ہم نے ایک فیصلہ کیا, اور اس پہ عمران خان صاحب نے بڑا ایک 2 ٹوک موقف اپنایا کہ دیکھیے اس کا ایک حصہ ہے جو کہ جس پہ فوج نے پیش رفت کرنی ہے, فوج نے کی, اور کچھ چیزیں ہیں جو سول گورنمنٹ نے کرنی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ نے کرنی ہے, جن پر اتفاق رائے ہو چکا تھا. بدقسمتی سے اگر وہ حکومت اس وقت موو کر جاتی تو شاید آج آپ فیٹف میں نہ ہوتے, گرے لسٹ پہ نہ ہوتے. پچھلی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ جی پچھلی حکومت کی بات کر رہے پچھلی حکومت پہ تو آپ کو پتہ ہے اس پہ تو توہین رسالت کے الزامات لگ رہے تھے. نہیں قبلہ, یہ پھر یہ آپ گرے لسٹ میں بھی تو نہ ہوتے نا, وہ ایک اور ایشو ہے, وہ ایک اور ایشو ہے. لیکن گرے لسٹ میں تو نہ ہوتا نا پاکستان. اگر وہ معنی خیز اس پر موومنٹ کرتے اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف, منی لانڈرنگ کے خلاف, تو آج پاکستان گرے لسٹ میں نہ ہوتا. آج ہمیں فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس کو مین سٹریم کرنے کا منصوبہ ہے, ان کے مدارس کو ٹیک اوور کرنے کا منصوبہ, ان کے ممبرز کو پیراملٹری ٹروپس میں ریکروٹ کرنے کا منصوبہ, یہ دسمبر 2018 میں فائنلائز ہو گیا تھا. پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی؟ ہم نے اس پر کام شروع کر دیا, اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نے پلوامہ کو تو کبھی خواب و خیال ہی نہیں تھا. تب فیٹف پر ہماری پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی, ہماری اپلیکیشنز ہیں, ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی تھی, ہم پیش رفت کریں گے اور ہم فلاں ایکشنز لیں گے. چنانچہ پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں 2 نشستیں بھی ہوئیں, جس میں ہمارے سیکیورٹی کے پلوامہ سے پہلے, پلوامہ سے بہت پہلے یہ ہوئیں, اور اس پہ یہ طے ہوا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اگر آپ نے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہم اس کو اب آئیں بائیں شائیں نہیں چلے گی, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں ویریفائبل ایکشن جو آپ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ویریفائی کریں گے, یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ ان کو کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی اتارنے کا وقت جا چکا, تو اب آپ کو حقیقتاً کچھ کرنا ہوگا. اور پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں جو اجلاس ہوا, انہوں نے واضح کہا کہ کچھ اقدامات ہیں جو وفاقی حکومت نے لینے ہیں, اور بہت سے اقدامات ہیں جو صوبائی حکومتوں نے لینے ہیں.
تو صوبائی حکومتوں کو آن بورڈ کیا جائے. صوبائی حکومتوں کو بھی بلایا گیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے صاحبان ہیں, ہوم سیکرٹریز ہیں, ان کے چیف سیکرٹریز ہیں, ان کو بھی لوپ میں لیا گیا تاکہ امپلیمنٹیشن تو وہاں ہونی ہے نا جی, صوبوں نے کرنی ہے. تو یہ کام ان پروسیس تھا, یہ کام ان پروسیس تھا. یہ کام آپ کے علم میں ہے, کوئی آسان نہیں ہے, پیچیدہ کام ہے, مشکل کام ہے. ہر حکومت اس طرف جاتے ہوئے ان کے ہاتھ جلتے تھے, لیکن اس گورنمنٹ نے ایک سیریس کوشش کا آغاز کر دیا تھا. بدقسمتی سے پلوامہ ہو گیا. وزیر خارجہ صاحب, ابھی آپ نے خود بتایا کہ OIC جو ہے اس کے اجلاس میں پاکستان نہیں گیا, لیکن اس کے باوجود جو ان کی ایک ریزولوشن ہے اس میں ہندوستان کی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے اس کی مذمت کی گئی ہے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب نے خود مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے. اب جب کہ مسئلہ کشمیر اجاگر ہو چکا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو حل بھی تو کرنا ہے. تو لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب اس ساری ٹینشن سے اگر پاکستان اور انڈیا نکلتے ہیں تو الٹیمیٹلی ابھی نہیں, الیکشن کے بعد کبھی نہ کبھی تو ڈائلاگ کی میز پہ آنا ہے, تو وہ مسئلہ کشمیر کیسے حل ہوگا؟ پہلی بات تو میر صاحب میں یہ کہوں کہ آپ نے کہا نا کہ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے فرض میں کوتاہی کروں گا اگر میں ذکر نہیں کروں گا سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کا. مشاہد حسین صاحب اس کے سربراہ ہیں, اور اس میں ہر پارٹی کی نمائندگی تھی. اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں, اور بھی سب ہر پارٹی کی, اپنا MMA کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے بھائی تھے, جناب عطا الرحمان صاحب تھے. تو امپورٹنٹ لوگ تھے. تو وہ جو ہاؤس آف کامنز میں اجلاس ہوا, اور میں بھی وہاں موجود تھا, لندن میں ہاؤس آف کامنز میں, اور وہ ایک تاریخی اجلاس تھا, جس میں لیبر پارٹی موجود تھی, جس میں کنزرویٹوز موجود تھے, جس میں لبرل ڈیموکریٹس موجود تھے, جس میں ہاؤس آف لارڈز کے ممبران موجود تھے, اور سول سوسائٹی کے بے پناہ لوگ موجود تھے. تو اس میں جو پاکستان نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا, اور مزے کی بات ہے میرا کی نوٹ ایڈریس تھا, ایک موزز سینیٹر نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو وزیر خارجہ نے کہا ہے میری زبان بھی یہی ہے, میرے خیال بھی یہی ہیں. تو وہ جو امپریشن گیا نا وہ کمال کا تھا. اسی طرح جس طرح جوائنٹ سیشن میں سیاسی اختلاف کے باوجود جب سب لیڈرز نے کہا کہ مقصد پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں, تو اس سے آپ کا کیس بڑا مضبوط ہوا ہے. اور دوسری طرف بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقسیم دکھائی دے رہی ہے آپ کو. آج جو شروع میں پلوامہ کے بعد انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور ایکا کیا, آج وہ ایکا دکھائی نہیں دے رہا. اس آل پارٹیز کانفرنس میں بھی ساری پارٹیاں نہیں گئی تھیں, سب نہیں گئیں, پر جو گئیں بھی صحیح, مثلا مین پارٹی کانگریس تھی, ٹھیک ہے نا جی, جو انہوں نے وہاں ہاں میں ہاں ملائی. آج کانگریس تنقید کر رہی ہے, آج بہت سے سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے. آج تو نے مطالبہ کر دیا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے 3 ٹیررسٹ کیمپ اڑا دیے, آپ نے کہا کہ 350 آپ نے ٹیررسٹ مارے, تو ہمیں شواہد دیجئے نا, ہمیں ان کی تصاویر دکھائیے جیسے پاکستان نے دکھائی ہیں. تو آج ان کے پاس جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں اب آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اگر بات چیت شروع ہوتی ہے, کیونکہ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ڈوزیئر پہ بات کرو, ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ڈوزیئر پہ بات کرو. مسئلہ کشمیر پر بات چیت کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے میر صاحب, اور وہ سب سے اہم فریق ہے کشمیری. جی, کشمیری جو قربانی دے رہا ہے وہ تو کشمیری دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بچے تو اس کے مر رہے ہیں, کرفیو کے عالم میں تو وہ ہے, پاسپورٹ تو ان کے ضبط ہیں, انٹرنیٹ تو ان کی بند ہوئی ہے, جنازے تو وہ اٹھا رہے ہیں جی, لوگوں کو تو دفنا رہے ہیں, میس گریوز تو وہاں نکل رہی ہیں, پیلٹ گنز کا استعمال تو وہاں ہو رہا ہے, عصمت زنی تو وہاں ہو رہی ہے. تو ان کو آن بورڈ لینا ہوگا, پاکستان کو ان کو آن بورڈ لینا ہوگا. میری رائے میں کوئی کشمیر کی حل کی پیش رفت کشمیریوں کو آن بورڈ لیے بغیر بے معنی ہوگی. شاہ ملک رئیس صاحب بہت مہربانی, تھینک یو. Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.